السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 218 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، یعنی دین کے لیے جان و مال کی قربانی دی، اولئک یرجون رحمت اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سریہ تھا، واقعہ تھا کہ حرمت والے مہینے میں ان سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے قتال شروع کر دیا، جبکہ حرمت والے مہینے میں جنگ و جدال، قتل و قتال یہ سب منع ہوتا ہے، لیکن معاملے کے مخفی ہونے کے نتیجے میں ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی، جس کی بنیاد پر مشرکین نے خوب پروپیگنڈے اور ہنگامہ برپا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں اس سے پہلے کی آیت نازل کی تھی: یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو جو صحابہ اکرام اس جنگ میں شریک تھے تو ان کے اندر یہ شبہ پیدا ہو گیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس مہم پر تھے، جہاد میں تھے، تو کہیں ہمارا اجر ضائع تو نہیں ہو گیا کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ لوگ اجر کے طلبگار تھے، اجر چاہتے تھے، اسی کنفیوژن کے شکار تھے کہ ہمارا اجر کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سوال کیا کہ ہم اس جنگ کے سلسلے میں، اس غزوے کے سلسلے میں اجر کے طلبگار ہیں، تو کیا ہم کو اجر ملے گا، جبکہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تاکہ ان کا کنفیوژن دور ہو جائے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جا رہی ہیں کہ ایمان لائے، جہاد کیے، ہجرت کیے، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وہاں پہ رکھا جو امیدوار ہے، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے، جنت کے امیدوار ہیں، تو ان کا اجر ضائع نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کا اجر باقی رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے جو ان سے غلطی ہو گئی۔ واللہ غفور الرحیم کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ غفور اے واسع المغفرۃ للتائبین، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی جو اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت غفور، بہت مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحم، بہت بخشنے والا ہے، غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے مومنوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، جو احسان کرنے والے بندے ہیں، جو ایمان لانے والے اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے والے بندے ہیں، ایسے نیک بندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو مرتدین کے انجام کے بعد، یعنی جو اسلام چھوڑ دے، دوسرا دین دھرم اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، مرتدین کے انجام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کا مقام بتایا ہے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس سے آیت پہلے کیا ہے؟ حرمت والے مہینے میں قتال کے بعد کا جو مرحلہ ہے، مطلب جو اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے کہ جو دین چھوڑ دے، وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، جو تم میں سے دین کو چھوڑ دے، نہیں مرتد ہو جائے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کے عمل برباد ہو گئے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ مرتدین کے انجام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا، مومنوں کا تذکرہ بیان فرمایا ہے، ان کا انجام بتایا ہے کہ مومن لوگ کہاں ہوں گے۔ مرتد لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیشہ میں جہنم میں رہ گئے، یعنی جو کفر پر مرے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ میں اس کے لیے جہنم ہے۔ لیکن جو ایمان لائے، ایمان پر جمے رہے، ایمان پر ثابت قدم رہے اور ایمان پر مرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور جو اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، جنت کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا، کیونکہ وہ جنت پر ایمان رکھتے ہیں اور جنت والا عمل کرتے ہیں، جنت کے راستے پر چلتے ہیں، ایمان کے راستے پر ڈٹے رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو وہ رحمت دے دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو بندوں سے گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، اور بندے توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف لپکیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ جو توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کس انسان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن غلطی ہو گئی، بندے کے دل میں اللہ کا تقویٰ پیدا ہو گیا، ڈر پیدا ہو گیا، وہ توبہ استغفار کرنے لگا، اللہ سے معافی مانگنے لگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہتے ہیں کہ وفی ھذا دلیل علی ان الرجاء لا یکون الا بعد القیام باسباب السعادہ، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے امیدوار ہیں یہ لوگ، یعنی جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کیے اور جہاد کیے، تو یہ لوگ امیدوار ہیں کس چیز کی؟ اللہ کی رحمت کے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے بعد بیان کرتے ہیں، جو نقطہ ہے، جو پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب بندہ نیک کام کرے، نیکی کے جو سعادت کے اسباب ہیں، جنت کے جو جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، اس پر وہ عمل پیرا ہو۔ جب وہ نیک کام کرے گا، سعادت کی ڈگر پر ہوگا، سعادت کے اسباب کو اختیار کرے گا، تو وہی آدمی جنت کا طلبگار ہوگا۔ جو گناہ کرے اور گناہ پہ ڈٹا رہے، اس کو جنت کی کیا فکر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی کیا فکر ہے؟ تو وہ اہل ایمان جو نیک کام کرتے ہیں، روزہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، تو یہی لوگ جنت کے طلبگار ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ وَأَمَّا الرَّجَاءُ الْمُقَارِنُ لِلْكَسَلِ وَعَدْمِ الْقِيَامِ بِالْأَسْبَابِ فَهَذَا عَجْزٌ وَتَمْنٌ وَغُرُورٌ۔ کہا جو آدمی امید لگائے بیٹھے اور کوئی نیک کام نہ ہو، سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، نیکی کے تمام راستوں کو چھوڑ کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھے، تو یہ امید رکھنا کیا ہے؟ فہذا عجز وتمن وغرور۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عاجزی، مطلب بندہ عاجز ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے،
یہ ایسا صرف تمنا کر رہا ہے، صرف خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ دھوکے کا سودا ہے کہ آدمی نیک کام کر بھی نہیں رہا ہے، نیکی کے راستے پہ چل بھی نہیں رہا ہے، اور سعادت کی راستے کو اختیار بھی نہیں کر رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں. تو ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت مل جائے گی، جنت مل جائے گی. اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت ہے. اس رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، قربانی کی ضرورت ہے. جو بغیر عبادت اور بغیر نیکی کے اللہ کی رحمت کو طلب رکھے، اللہ کی نعمت اور اللہ کی جنت کی طلب کرے، تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، دھوکے کا سودا ہے. وہ دال علی ضعف ہمت صاحبی ونقص عقلی بمنزلتی من یرجو وجود ولد بلا نکاح ووجود الغلتی بلا بذر وسقی. مثال دی، بہت پیاری مثال دی. کہا یہ چیز اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی کی سوچ کتنی پست ہے، اور اس کی عقل کتنی کوتاہ ہے، یعنی کتنا اس کی عقل کتنی کم ہے، کتنا کن ذہن آدمی ہے کہ آدمی بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے، بغیر نیکی کے جنت کی طلب کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کی طلب کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے، یعنی جو بغیر عبادت اور بغیر نیکی اور بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، اس کی مثال ایسی جیسے کوئی شخص نکاح کے بغیر اولاد کی فکر کرے. کیا یہ ممکن ہے کہ وہ بغیر نکاح کے اس کے بعد اولاد ہو جائے؟ مطلب جو حلال اولاد ہے جس کو کہیں، ویسے تو حرامی حرام کی اولاد تو بہت ہو جائے گی زنا کے ذریعے سے، لیکن جو حلال اولاد ہے وہ نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ غلہ پیدا ہو جائے بغیر بیج ڈالے ہوئے، بغیر اس کو پانی پلائے ہوئے؟ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہر دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری چیزیں اسباب سے جڑی ہوئی ہیں. تو یہ چیز ہماری نصیحت کے لیے کہ جیسے بغیر نکاح کے اولاد نہیں ہو سکتی، بغیر بیج ڈالے ہوئے پودا نہیں نکل سکتا، دانہ نہیں نکل سکتا، غلہ نہیں آ سکتا، ایسے ہی اللہ کی رحمت اور اس کی جنت کو پانے کے لیے بغیر عبادت، بغیر محنت، بغیر قربانی دے ہوئے نہیں مل سکتی ہے. تو صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. یہ ایمان بھی لائے، ایمان پر ڈٹے بھی رہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت بھی کیا. صحابہ کرام نے اللہ کے دین کے لیے اور دین پر مکمل طور پہ قائم رہنے کے لیے جب ان پر ظلم ہوا اور اسلام پر چلنا ان پر دشوار ہو گیا، تو ان کو حکم ہوا کہ وہ اس شہر کو، کفر والے شہر کو چھوڑ کر کے ایسی جگہ پہ آباد ہو جائے جہاں ان کو دین پر چلنے میں آسانی ہو. کہیں صحابہ کرام حبشہ کی طرف گئے، 2 مرتبہ مدینہ کی طرف گئے، اور وہاں جہاں کر کے اپنا ٹھکانہ بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو صحابہ کرام ہجرت کیے، تو نیکی کیے، نیکی کرنے کے بعد امید لگائے، بغیر نیکی کیے ہوئے امید نہیں لگائے. تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کریں تو کیسے؟ نیکی کرنے کے بعد، جنت والے اعمال کرنے کے بعد، اچھے اعمال کرنے کے بعد، سعادت کے جو اسباب ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرے گا جس چیز کی ہم طلب کر رہے ہیں. تو جنت اتنی سستی نہیں، جنت اتنی سستی نہیں کہ وہ آسانی سے مل جائے گی. جنت ہم سے قربانی چاہتی ہے، جنت ہم سے قربانی چاہتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا یقیناً، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کھل کر کے گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. معاف کرنے والا ہے یقیناً، لیکن جو توبہ کرنے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ غفور ہے ویسے ہی قہار بھی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، ایسے ہی سخت پکڑ والا بھی ہے. جیسے اللہ نے نیک بندوں کے لیے جنت بنائی ہے تو کافروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم بنائی. تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے تو قہار بھی ہے. دونوں صفت اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ معاف کرنے والا بھی ہے، وہ سخت پکڑ والا بھی ہے. تو اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی. صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھے، ایمان لائے، ایمان پر چلے، ڈٹے رہے، مصیبت تکلیف برداشت کرتے رہے، غربت کے باوجود دین پر جمے رہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، جہاد کیا، مال خرچ کیا، جان و مال کی قربانی دی. تب ان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت عطا کی. ان کے لیے جنت کی سرٹیفکیٹ تب اللہ نے عطا کی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی کا مقصد صرف دین کی سربلندی بنا رکھی تھی، کہ ہم کو دین پر چلنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے، اور اس دین کے لیے ہم کو جو بھی قربانی کی ضرورت پڑ گئی، چاہے گھر چھوڑنا پڑے،
مکان چھوڑنا پڑے، زمین جائیداد چھوڑنا پڑے، وقت دینا پڑے، گاؤں چھوڑنا پڑے اور جان و مال کی قربانی دینے کی بات آئے تو ہم وہاں بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، دین ایمان کے لیے اپنی جان و مال کی قربانی دے دیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے کہ تو جنت قربانی چاہتی ہے۔ تو جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے، لیکن بغیر نیکی اور بغیر عبادت، بغیر محنت اور بغیر قربانی دیے ہوئے جنت کی امید رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنا یہ بے سود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔